السلام علیکم دوستو، میں ہوں قاری فہیم احمد قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل آسان اردو SBL۔ محترم عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں کچھ حدیثوں کا ذکر کرنے والا ہوں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار کا بیان ہے۔ بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ استغفار کتنی مرتبہ کرنا چاہیے، تو میں 3 حدیثیں آپ کے سامنے ایسے ذکر کرنے والا ہوں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار کی تعداد کا بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن کن مواقع پر استغفار کیا کرتے تھے۔ تو آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور آپ اگر ہمارے پرانے ویورز ہیں تو ویڈیو کو ابھی سے آپ لائک کر دیں، کیونکہ لائک کرنا تو آپ بھول جاتے ہیں، اور آپ ہمارے نئے ویورز ہیں، نئے لوگ چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیے جی، ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو میرا عزیز دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، وہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ 100 مرتبہ توبہ استغفار کرنے کے فضائل۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرو، میں بھی 100 مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ یہ پہلی حدیث، یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرو، میں بھی 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ یہ ہے سنن در منصور کی روایت، در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 میں یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خدا تعالیٰ کے سامنے 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یا خدا تعالیٰ کے سامنے 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 365 میں یہ حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ کے سنا دوبارہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تیزی زبان کی شکایت کریں، یعنی وہ بہت زیادہ تیز بولا کرتے تھے اور لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تیزی زبان کی شکایت کی، یعنی بہت زیادہ تیز بولنا، الفاظ کو کاٹ کاٹ کر بولنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم استغفار سے کہاں ہو؟ یعنی تم استغفار سے کہاں ہو کا مطلب ہے، یعنی تم استغفار سے کیوں بے خبر ہو، استغفار کیوں نہیں کرتے؟ میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 265 پر یہ روایت ہے۔ تو دوستو، یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ حالانکہ میں اس کو عربی میں ہی پڑھ سکتا تھا، لیکن عربی کچھ لوگوں کے سمجھ میں آتی ہے، کچھ کے نہیں، اس لیے میں اردو میں ہی اپنی ویڈیو اکثر بناتا ہوں۔ تو دوستو، یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ 100 مرتبہ استغفار کرنا، یہاں پر وقت کی قید نہیں ہے، کس وقت میں کرتے تھے، ایک ساتھ کرتے تھے یا الگ الگ کر کے کرتے تھے۔ انہی حدیث کی تفسیر میں علماء کرام نے بہت زیادہ چیزیں لکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھا کرتے تو آپ استغفار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا لیا کرتے، صبح کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے معانقہ مصافحہ کرتے تو پہلے اس نے سلام کرتے، اس کے بعد میں اگر وہ رخصت ہوتا تو اس سے دعا کی درخواست کرنے کے بعد میں اس کے لیے بعد میں استغفار کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو جنگ کے لیے روانہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز جنازہ کو پڑھا کر فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے، کسی میت کو آپ دفنانے کے بعد میں آپ استغفار کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کا سلام پھیرتے تو آپ 3 مرتبہ استغفار کرتے، اللہ اکبر 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس طرح استغفار کرتے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرتے تو صحبت سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے۔ بہت سے ایسے مواقع ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں۔ میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہوگی، وہ ویڈیو میرے چینل پر پڑی ہے، آپ چاہ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، یعنی آپ تو انبیاء علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، آپ سے تو کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے پہلی بات تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ آپ انبیاء کے سب سے بڑے سردار ہیں، تو آپ سے گناہ ہوگا ہی نہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تب بھی آپ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کر رکھا کہ آپ بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی آپ اتنی توبہ اور استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے عائشہ تو نہیں جانتی جتنا میں جانتا ہوں، جتنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو نہیں ڈرتی، تو کیا میں اللہ کے شکر گزار بندوں میں نہ بنوں؟ تو یہ بھی ایک وہ ہے کہ اللہ سے یہ مطمئن نہ ہو جانا کہ صاحب ہم تو بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہو گئے، نہیں، اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازوں سے فارغ ہوتے، سلام پھیرتے تو آپ استغفار کرتے، ہر مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کر لیا کرتے تھے، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری زبان سے ایک مرتبہ بھی 24 گھنٹے میں استغفار نہیں نکلتا، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے سامنے ہمارے ساتھ میں نہیں مل رہی۔ تو دوستو کیسے ملے گی جب ہم اتنے گناہ کرتے ہیں؟ ہر انسان گناہ گار ہے، جانے انجانے میں سینکڑوں ہزاروں گناہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حضور توبہ بھی نہیں کرتے، پھر مصائب اور پریشانیاں ہمارے اوپر نہ آئیں تو پھر کیا ہو؟ جب ہم اللہ کے سامنے اللہ کے حضور توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ تعالی ہم کو غالب کر دے گا، اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، شرط یہ ہے کہ تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن شرط کیا ہے کہ تم مومن ہو، گناہگار نہ ہو، پرہیزگار ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ تو دوستو یہاں پر اس ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کر لیا کرتے تھے۔ ہم کم سے کم ایک تسبیح صبح استغفار کی اور ایک تسبیح شام کو استغفار کی پڑھ لیں، یہ ہمارے لیے بڑے خیر کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی استغفار کرنے کی اور اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی دوستو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں، اور چینل آسان اردو SBL کو سبسکرائب بھی کر لو بھائی، تاکہ ایسے نالجیبل ویڈیو آپ کے سامنے آتی رہیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے پھر کسی ویڈیو میں، جب تک بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔